لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله برکات۔ مسلم شریف حدیث نمبر 408 فرمایا جس نے مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھا اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں بھیجتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ محبت میں اپنی گمایا الہی نہ پاؤں میں اپنا پتا یا الہی نہ پاؤں میں اپنا پتا یا اپنی گمایا الہی۔ آمین۔ مدنی چینل کے ناظرین، اللہ پاک ہمیں اپنی محبت عطا فرمائے، ہم اس سے محبت کریں، اس کے محبوب سے محبت کریں، اس کے پاکیزہ کلام سے محبت کریں، اس کے ولیوں سے محبت کریں، اس کی کتابوں سے محبت کریں، اس کے فرشتوں سے محبت کریں، اور ہر اس کام سے محبت کریں جو اس کی محبت کی طرف لے جانے والا ہے۔ کاش حضرت سیدنا عبداللہ بن فضل رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں جب حضرت سیدنا یحییٰ بن معاذ رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا انتقال ہوا تو میں نے انہیں خواب میں دیکھا، پوچھا اللہ پاک نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا؟ حضرت سیدنا یحییٰ بن معاذ رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جواب دیا، اللہ پاک نے مجھے بخش دیا۔ پوچھا کس سبب سے؟ فرمایا میں اپنی دعا میں عرض کرتا تھا یا اللہ پاک اگر میں تیری عبادت میں کمزور ہوں، اگرچہ میں عبادت میں کمزور ہوں، مگر یا اللہ میں تیری محبت میں کمزور نہیں۔ سبحان اللہ۔ رہوں مست و بے خود میں تیری ولا میں پلا جام ایسا پلا یا الہی محبت میں اپنی گمایا الہی۔ آمین۔ جنہیں اللہ پاک کی محبت نصیب ہوتی ہے پھر ان کے انداز کیسے ہوتے ہیں، ان کے دن کیسے گزرتے ہیں، ان کی راتیں کیسے گزرتی ہیں۔ جو اللہ کی محبت پاتے ہیں انہیں پھر کیا مقام و مرتبہ حاصل ہوتا ہے۔ سنیے حکایتیں اور نصیحتیں، بہت پیاری کتاب ہے، اس سے یہ حکایت عرض کرنے لگا ہوں۔ حضرت سیدنا ربیع بن خیثم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بارے میں کہا جاتا ہے آپ ہمیشہ شب بیداری کرتے تھے۔ کاش دوستوں کے لیے تو جاگتے، کاروبار کے لیے تو جاگتے ہیں،
اور نادان لوگ گناہوں بھرے چینل دیکھتے ہیں، اس میں بھی جاگتے رہتے ہیں، پڑھتے رہتے ہیں، سنتے رہتے ہیں، کیا کیا پڑھتے ہیں، کیا کیا سنتے ہیں۔ کبھی کوئی رات ایسی بھی تو گزرے کہ رب کی یاد میں ہو، سبحان اللہ، سر سجدے میں ہو اور ندامت کے آنسو ہمارے بہ رہے ہوں، اللہ پاک سے ہم جنت کا سوال کر رہے ہوں، جہنم سے ڈر رہے ہوں، اس کی رضا کا مطالبہ کرتے ہوں، اس کی ناراضی سے تھر تھر کانپتے ہوں۔ کاش تو یہ اللہ والے، یہ تابعی بزرگ ہیں، حضرت ربیع بن خیثم رحمۃ اللہ تعالی علیہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی صحبت میں رہا کرتے تھے۔ ان کی بیٹی نے عرض کی، ابا جان، اللہ پاک کی مخلوق میں سب سے افضل کون ہے؟ فرمایا بیٹا، ہمارے آقا و مولا حضرت سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ کی مخلوق میں سب سے افضل و اعلیٰ۔ یہ سن کر بیٹی کہنے لگی، حرمت مصطفیٰ کا واسطہ آج رات آپ سو جائیں، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرت ربیع بن خیثم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اللہ پاک کی بارگاہ میں عرض کی، یا رب، تو جانتا ہے مجھے رات جاگ کر تیری عبادت کرنا سونے سے زیادہ پیارا ہے، لیکن میری بیٹی نے تیرے محبوب کا واسطہ دیا ہے، اس لیے مجھے آج سونا پڑے گا۔ آپ آرام کرنے لگے۔ جب سوئے تو کیا دیکھتے ہیں؟ شہر بصرہ میں، موجودہ عراق، ایک میمونہ نامی خادمہ ہے جو جنت میں ان کی زوجہ ہوں گی۔ صبح ہوئی تو حضرت ربیع بن خیثم رحمۃ اللہ تعالی علیہ شہر بصرہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ جب بصرہ والے کو پتہ چلا کہ حضرت ربیع آ رہے ہیں، بہت خوش ہوئے اور آپ کا شاندار انہوں نے استقبال کیا۔ جب حضرت سیدنا ربیع بن خیثم رحمۃ اللہ تعالی علیہ شہر بصرہ میں داخل ہوئے تو پوچھا، یہاں کوئی میمونہ نامی عورت ہے؟ لوگوں نے عرض کی، آپ اس دیوانی میمونہ کا پوچھتے ہیں جو دن میں بکریاں چراتی ہے اور پھر اس کی مزدوری سے کھجوریں خریدتی ہے، پھر ان کھجوروں کو فقیروں میں تقسیم کر دیتی ہے، رات کو چھت پر چڑھ جاتی ہے اور کثرت سے روتی ہے۔ حضرت ربیع بن خیثم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے پوچھا، جب وہ روتی ہے تو کیا کہتی ہے؟ لوگوں نے کہا وہ کہتی ہے، تعجب ہے محبت کرنے والے پر، وہ کیسے سو جاتا ہے؟ حالانکہ محب پر تو نیند حرام ہو جاتی ہے۔ اللہ اللہ۔ یہ سن کر حضرت ربیع رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا، اللہ پاک کی قسم، یہ دیوانوں کا کلام نہیں، مجھے اس کے پاس لے چلو۔ لوگوں نے عرض کی، وہ تو جنگل میں بکریاں چرا رہی ہوگی۔ آپ اس کی طرف تشریف لے گئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ میمونہ نامی اس عورت نے ایک جگہ بنائی ہوئی ہے جہاں وہ نماز پڑھ رہی ہے۔ آپ نے دیکھا کہ بکریاں چر رہی ہیں اور ان بکریوں کی حفاظت پتہ کون کر رہا ہے؟ بھیڑیے وولف جو ہیں وہ اس کی بکریوں کی حفاظت کر رہے ہیں۔ حضرت ربیع بن خیثم رحمۃ اللہ تعالی علیہ بہت حیران ہوئے، کیونکہ بھیڑیے تو بکریوں کا شکار کرتے ہیں اور یہاں بھیڑیے بکریوں کی حفاظت کر رہے تھے۔ آپ فرماتے ہیں کہ میمونہ دیوانی جو ہے وہ نماز سے فارغ ہوئی تو میں نے کہا، السلام علیکی، اے میمونہ، سلام کہا تو جواب دیا، وعلیک السلام یا ربیع۔ فرماتے میں نے پوچھا، تمہیں میرا نام کیسے پتا چلا؟ کہنے لگی، سبحان اللہ، مجھے اس ذات نے آپ کا نام بتایا
جس نے پچھلی رات خواب میں آپ کو خبر دی کہ میں جنت میں آپ کی سو جاؤں. سبحان اللہ. لیکن یہ وعدے کی جگہ نہیں، ہمارے درمیان وعدے کی جگہ ہے جنت. حضرت ربیع رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے پوچھا یہ بھیڑیوں اور بکریوں کے درمیان یہ کیا معاملہ، یہ اکٹھے کیسے ہو گئے؟ میمونہ نے جواب دیا جب میرے دل میں اللہ پاک کی محبت پیدا ہوئی، جب میں نے دل سے دنیا کی محبت نکال دی تو اللہ تعالی نے بھیڑیوں اور بکریوں میں صلح کروا دی. پھر اس نے کہا ربی مجھے میرے مالک حقیقی کا کلام تو سنائیے، مجھے اس کا کلام یعنی قرآن سننے کا بہت شوق ہے. حضرت ربیع رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے تلاوت قرآن شروع کی. یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، اے جھرمٹ والے، اے جھرمٹ مارنے والے رات میں قیام فرما سوا کچھ رات کے. آپ پڑھتے رہے سورہ مزمل. اور وہ میمونہ نامی اللہ پاک سے محبت کرنے والی ولیہ وہ سنتی اور تڑپتی تھیں، روتی تھیں. حضرت ربیع رحمۃ اللہ تعالی علیہ سورہ مزمل کی تلاوت کرتے کرتے 12ویں اور 13ویں آیت پر پہنچے. ان لدینا انكالا وجحيما وطعاما ذا غصة وعذابا أليما. ترجمہ کنز الایمان: بے شک ہمارے پاس بھاری بیڑیاں ہیں اور بھڑکتی آگ اور گلے میں پھنستا کھانا اور دردناک عذاب. آپ نے جیسے ہی آیتیں تلاوت کی تو میمونہ نے زور در چیخ ماری اور نیچے گری اور اس کی روح پرواز کر گئی. سبحان اللہ. حضرت ربیع رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے میں پریشان ہوا تو اچانک میں نے عورتوں کا ایک قافلہ دیکھا. انہوں نے کہا ہم اس کے غسل و کفن کا اہتمام کریں گی. حضرت ربیع فرماتے میں نے پوچھا تمہیں اس کی اطلاع کی انتقال کی خبر کس نے دی؟ انہوں نے بتایا ہم اس کی دعا سنا کرتی تھیں یا اللہ عز و جل مجھے حضرت سیدنا ربیع رحمت اللہ تعالی علیہ کے سامنے موت دینا. جب ہم نے سنا کہ آپ اس کے پاس تشریف لائے ہیں تو ہم نے جان لیا کہ اللہ پاک نے اس کی دعا قبول فرما لی ہے. مدنی چینل کے ناظرین دیکھیں یہ اللہ والے اللہ سے کیسی محبت کرتے تھے. راتوں کو جاگ جاگ کر نمازیں پڑھ پڑھ کر ہر وقت اس کے ذکر میں اس کی یاد میں بسر کرتے تھے. کاش ان اللہ کے نیک بندوں اور بندیوں کا صدقہ ہمیں بھی مل جائے اور ہم بھی اپنے رب عز و جل کی محبت میں رات گزاریں. کس طرح سنیے. سورہ فرقان آیت نمبر 64 میں ارشاد ہوتا ہے والذین یبیتون لربهم سجدا وقیاما، اور وہ جو رات کاٹتے ہیں اپنے رب کے لیے سجدے اور قیام میں. اللہ 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 سبحان اللہ. جو اللہ کی محبت والے ہیں ان کی راتیں کیسی گزرتی ہیں؟ قیام میں، سجدے میں. کبھی قدموں پر کھڑے ہو کر رب کو یاد کرتے ہیں، کبھی چہرے کے بل سجدہ کر کے اپنے رب عز و جل کے حضور کہتے ہیں سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی. کاش مانل دے شمع تیری طرف لو لگی رہے، اللہ مانل دے شمع
تیری طرف لو لگی رہے، دے لطف میری جان کو سوزو گداز کا، دے لطف میری جان کو سوزو گداز کا، آمین۔ تو اللہ سے محبت کرنے والے اپنی راتیں کیسی بسر کرتے ہیں، سبحان اللہ۔ سنیے اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے سورہ سجدہ کی آیت نمبر 16 میں، تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون۔ ان کی کروٹیں ان کی خواب گاہوں سے جدا رہتی ہیں اور وہ ڈرتے اور امید کرتے اپنے رب کو پکارتے ہیں اور ہمارے دیے ہوئے میں سے خیرات کرتے ہیں۔ اللہ کے نیک بندے، اللہ سے محبت کرنے والے راتیں کیسی بسر کرتے ہیں۔ سورہ زاریات میں ارشاد ہوتا ہے، ان المتقین فی جنات وعیون آخذین ما آتاهم ربهم انہم كانوا قبل ذلك محسنین كانوا قليلا من الليل ما يهجعون كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون۔ بے شک پرہیزگار لوگ باغوں اور چشموں میں ہوں گے اپنی رب کی عطائیں لیتے ہوئے، بے شک وہ اس سے پہلے نیکیاں کرنے والے تھے، وہ رات میں کم سویا کرتے تھے اور رات کے آخری پہروں میں بخشش مانگتے تھے، اللہ سے دعا کرتے تھے۔ اللہ اللہ اللہ۔ پچھلی راتی رحمت رب دی کرے بلند آوازاں، بخشش منگل والے آقار کھلائے دروازہ۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنی محبت عطا فرمائے، عبادت کا شوق عطا فرمائے، رات کو جاگ کر اس کے پاک کلام کی تلاوت کی توفیق عطا فرمائے، تہجد کی توفیق عطا فرمائے۔ جاگنے کو تو کتے بھی جاگتے ہیں، ڈاکو بھی جاگتے ہیں، دہشت گرد بھی جاگتے ہیں، مگر جو اللہ کے نیک بندے ہیں وہ اللہ کی یاد میں جاگتے ہیں۔ اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے، آمین، بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔